حسن میں آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. ہمارے ساتھ رانا لیاقت علی صاحب بھی چونکہ موجود ہیں، ان سے بھی مجھے بات کرنی ہے. رانا صاحب، سب سے پہلے ایشو تو یہ ہے کہ ابھی تک کتنے لوگ آپ لوگوں کی گرفتار ہیں اور کیا اس کا سٹیٹس ہے؟ کتنے لوگ ضمانت پہ باہر آ گئے ہیں اور جو گرفتار ہیں ان کے اوپر کس قسم کی ایف آئی آر کے اوپر چارجز لگائے گئے ہیں؟ کچھ میں نے پڑھ بھی دی ہے کہ بھئی آپ لوگ شاید مارنے کی نیت سے آئے اور آپ اس وجہ سے بھی آپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے. ابھی سٹیٹس کیا ہے؟ کتنے اساتذہ جو ہیں وہ گرفتار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ماروی صاحبہ. ہمارے جو اس وقت اساتذہ تقریباً 250 سے زائد اساتذہ ہیں کہ جو مختلف جیلوں میں لاہور کی بند ہے. ان میں جو ہمارے پاس جو ایف آئی آرز آئی ہیں 3، اس میں تقریباً 112 لوگ اس میں شامل ہیں اور باقی لوگوں کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں پر ہیں کہاں نہیں ہیں. اب رہا سوال یہ کہ چھوڑا کتنے لوگوں کو ہے. صرف 3 خواتین کو آج رہا کیا گیا ہے. وہ ہیلتھ سے بلانگ کرتی تھی تو ان کو چھوڑ دیا گیا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا تو لاہور پولیس کے بعد پاس لیڈیز پولیس نہیں تھی. ان کو مرد جو پولیس اہلکار تھے انہوں نے گھسیٹ کر گاڑیوں میں ڈالا اور اتنا شرمناک تشدد کیا کہ میں اس کو یہاں پر بیان نہیں کر سکتا. ہم مانگتے کیا ہیں ان سے کہ ہمیں ایک لیو انکیشمنٹ کی رقم جو ہے ریٹائرمنٹ پر دی جاتی ہے کہ جب ہمیں سالانہ 12 چھٹیاں دی جاتی جو ہم نہیں کر پاتے تو وہ جو سروس کے اختتام پر بھی اکٹھی ہوتی ہیں اس کے عوض ہمیں جو ہم تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں رننگ بیسک اس کے حساب سے وہ ہمیں سیلری دے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. موجودہ گورنمنٹ نے کیا کیا کہ انہوں نے 1 جون کو ایک نوٹیفیکیشن نکالا کہ نہیں جی ہم آپ کو اب انیشل بیسک پہ دیں گے. اب اس کرنے سے کیا ہوا ہے؟ ایسا کرنے سے کہ ہمیں تقریباً 60 سے 70% جو رقم ملنی تھی اس کا لاس ہو گیا. اب میں نے جب یہ محکمہ جوائن کیا تھا تو اس آس امید سے کیا تھا کہ جب میں ریٹائر ہوں گا تو مجھے پینشن بھی ملے گی، مجھے گریجویٹی بھی ملے گی، مجھے لیو انکیشمنٹ بھی ملے گی. اور جب میں ریٹائر 37 سال اس ڈپارٹمنٹ کو اپنی زندگی کے دے چکا ہوں، جوانی میں ان کو دے چکا ہوں. ہاں اگر یہ مجھے 2-4 سال بعد پہلے کہہ دیتے کہ ہم نے یہ چیز آپ کو نہیں دینی، آپ چھوڑ کے چلے جائیں تو میں شاید کوئی کاروبار کرتا. اب جب میرے ریٹائرمنٹ میں 1.5 سال رہ گیا تو اچانک سے نگران گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر دیا. ٹھیک ہے. اب میری اولاد جو اس امید پہ تھی کہ ہمارا والد ریٹائر ہوگا، ہماری شادی کرے گا یا ہمارے لیے گھر بنائے گا یا اور کچھ نہیں تو ہمارا کاروبار سیٹل کر دے گا کہیں نہ کہیں، لیکن جب یہ چیزیں ہم انہیں نہیں دے پائیں گے تو پھر وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ کیسے محکمے میں کام کرتے رہے. رانا صاحب، آپ کے جو اس حوالے سے تحفظات ہیں نا وہ آ گئے آن ریکارڈ. اب اس ہوا کیا؟ 1 جون سے لے کے آج تک کیا ہوا؟ کوئی رابطہ ہوا؟ کوئی نیگوسیشن ہوئی؟ کوئی آپ کا وفد گیا؟ آگے سے کوئی بات چیت ہوئی؟ یہ تو احتجاج کا تو آخری لیول آتا ہے نا. اس دوران ہوا کیا ہے پھر؟ اور دیکھیں جی، جب ہم نے کوئی احتجاج کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ ہم ایک چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہوتا ہے وہ تمام اتھارٹیز کو دیتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سے لے کر ہم نے ڈپٹی کمشنر تک ہم نے اپنے تحفظات پر مشتمل جو خطوط تھے وہ ارسال کیے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی جا رہی ہے، مہربانی کریں. یہ موجودہ گورنمنٹ کا پرویو نہیں ہے. بہت سے سینئر قانوندان بھی یہ کہتے ہیں تو مہربانی فرمائیں یہ آپ ختم نہ کریں. ہمیں جو منتخب حکومت آئے گی یہ اس کو فیصلہ کرنے دیں. لیکن ہمیں آج تک کسی سنگل اتھارٹی نے بلا کے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی آپ کا یہ مسئلہ کیا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے جب پورے پنجاب میں 4 بہت بڑے پروٹیسٹ کیے تب بھی نہیں پوچھا گیا. جب ہم 10 اکتوبر کو یہاں پر آ گئے اور ہم نے پرامن طور پر ایک پتا بھی نہیں توڑا، ہم بیٹھ گئے. دوسرے دن بھی ہم بیٹھے ہوئے تھے لیکن رات کو سوئے ہوئے اساتذہ پر، ملازمین پر بدترین تشدد کیا گیا اور پھر کہا جاتا ہے کہ جی ان کے پاس ڈنڈے سوٹے تھے. او بھائی، جو بندہ سویا ہوا ہے اس کے اوپر آپ تشدد کر رہے ہیں، وہ کیسے آپ پہ ڈنڈے سوٹے چلائے گا؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا. اس کو تو پتہ اس وقت چلا جب آپ نے ٹانگوں سے اور بازوؤں سے گھسیٹ کر اس کو وینوں میں ڈال لیا. ہم نے یہ سارے سوالات جو تھے نا ہم نے پوچھے حکومت سے. ہماری کوشش تھی کہ انفارمیشن منسٹر عامر میر صاحب آتے، انہوں نے کہا ان کو اس کے بارے میں انفارمیشن ہی نہیں ہے. ہمارے یہ بھی خواہش تھی کہ ہمارے پاس کیئر ٹیکر ایجوکیشن منسٹر آتے، ان سے پوچھتے کہ بھئی کیا وے آؤٹ ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے. وہ بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو حسن، اب اس کے بارے میں پنجاب حکومت کی اور جو انتظامیہ ہے کچھ اس کا موقف سامنے آیا ہے کہ بھئی
اس دور میں جہاں پہ آبویسلی اور بہت سارے کام ہیں، یہ والا کام جو ہے جس میں اساتذہ کی جو یہ گریجوٹی اور یہ سارے ایشوز کو ریزالو کرنا ہے، اس وقت کیوں پک کیا ہے انہوں نے یہ ایشو؟ اس وقت یہ کیوں امپلیمنٹ کرانا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی انٹرنیشنل آبلیگیشن ہے؟ کیا کوئی کورٹ آرڈر ہے؟ یہ ٹائم اینڈ اسپیس مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ اس وقت پھٹا کیا؟ ماریا، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا کہ یہ حکومت جو ہے جبکہ اساتذہ نے پہلے بھی کئی دھرنے دیے ہیں، رانا لیاقت صاحب جو بیٹھے ہیں انہوں نے ان کی سربراہی میں بھی بہت سارے دھرنے پہلے ہوئے ہیں، کبھی بھی اساتذہ پر اس طرح سے لاٹھی چارج نہیں کیا گیا، ایون کہ خواتین وہاں بیٹھی ہوں۔ تو یہ بینگ ایجوکیشن کورسپونڈنٹ میں نے کافی رابطہ کرنے کی کوشش کی اور پوچھنے کی کوشش کی کہ ایسا کیوں ہوا۔ آپ جیسے فرما رہی ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اس بارے میں نالج ہی نہیں ہے۔ جب ہماری پولیس سے بات ہوئی تو پولیس کا کہنا ہے ہمیں آرڈرز تھے۔ جب پولیس سے یہ پوچھا کہ آپ کو کس نے آرڈر دیے ہیں لاٹھی چارج کرنے کے لیے، تو ان کا کہنا ہے ہائی اپس نے دیے ہیں۔ ہائی اپس میں سے بات کریں کہ آپ نے پولیس کو آرڈرز کیوں دیے لاٹھی چارج کرنے کے، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے نالج میں نہیں ہے، ہم نے آرڈر نہیں دیے، وہ کچھ اور پلان بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ کچھ نقصان کرنے کے پلان بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک غفلت کہہ لیں، نااہلی کہہ لیں اس وقت موجودہ حکومت کی کہ ان کے ہر کوئی دوسرے پہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے پولیس حکومت پر، ہائی اپس جو ہے وہ حکومت پر، موجودہ جو نگران حکومت ہے، اور نگران حکومت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں لاٹھی چارج کس نے کروایا۔ اور پھر بتایا جاتا ہے جی ایف آئی آرز میں کہ جیسے ایف آئی آر میں کئی اساتذہ کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے۔ ابھی تک میں نے جتنے لوگوں سے رابطہ کیا ہے حکومتی کہ تاکہ میں ان کا موقف جان سکوں کہ ایسا لاٹھی چارج کیوں ہوا ہے، ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا۔ تو ان کا اب اگلا سوال یہ ہے کہ پہلے جو دھرنے تھے ان پہ ایسا لاٹھی چارج کیوں کیا؟ ٹھیک ہے، اور لاہور میں آئی گرو اپ ان لاہور، اور وہاں پہ مال روڈ اور اس کے گرد و نواح میں ہر وقت دھرنے اور ہر وقت احتجاج ہو رہے ہوتے ہیں۔ سو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ بہت شکریہ۔ رانا لیاقت علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، حسن حفیظ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔